السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورۃ یاسین کا ترجمہ۔ سورۃ یاسین کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سنا کریں، کوشش کریں کہ ترجمے کی طرف غور ضرور کیا کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائیں گے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈرائیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجئے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار نشانات قدم کو بھی، اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہو تو اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہارے ہی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اور کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا پہنچے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ وہ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی
ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سن لو۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے ان کے بعد ان کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ہاں افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی؟ بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گی اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کا دانہ نکالا، پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں۔ بے شک اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لاتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکا یک اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا انداز ہے۔ اور چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے گوشے کی پرانی ٹہنی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، اور نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مقدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ چھڑا ہی سکے گا، مگر ان کی نجات ہمارے رحمت ہی سے ہے۔ لیکن ان کی نجات ہماری رحمت سے ہی ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو تو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی فرمایا ہے بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔